فضیلتوں کا یہ میدان فاطمہ کا ہے، ہر ایک بولتا قرآن فاطمہ کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواب صابر، میزبان قائم ٹی وی ٹورنٹو کینیڈا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب ظفر نصیر آبادی اور ذاکر اہل بیت جناب قیصر عباس زیدی صاحب جے پور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے ہم شاعر اہل بیت جناب ظفر نصیر آبادی صاحب کا اور جناب قیصر علی زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری التجا پر لبیک کہی اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ آئیے حضرات، محترمانہ گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب قیصر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس پروگرام میں جناب نواب صابر صاحب نے مجھے شہزادی کونین کے نور زہرا پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں نواب صابر صاحب کا، قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام لوگوں کا کہ مجھے اس عبادت میں شامل کیا، اور میری پوری کوشش رہے گی کہ ان کے ساتھ رہ کر کے قائم ٹی وی کو آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ہم قائم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام بھی آگے اچھے چلتے رہیں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ فاطمہ بزت منی من آزاہا فقط آزان۔ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فاطمہ میری پارے جگر اور نور کامل کا ایک جز ہے۔ فاطمہ کی مسرت میری مسرت ہے، فاطمہ کی اذیت میری اذیت۔ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر نئے نئے القاب و خطابات سے یاد کیا ہے، کبھی زہرا کہا ہے، کبھی عذرا، کبھی راضیہ کہا ہے، کبھی مرضیہ، کبھی صدیقہ کہا ہے، کبھی طاہرہ، کبھی بطول کہا ہے، کبھی زکیہ، اور ہر لقب سے ایک نئی دنیا آباد کی۔ مرسل اعظم نے فاطمہ کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر ہر دروازے پر پہرا بٹھا کر ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ فاطمہ مکہ و مدینے سے نہیں پہچانی جائے گی، فاطمہ رشتوں اور قرابتوں سے نہیں پہچانی جائے گی، فاطمہ کی معرفت کا ذریعہ صنف نساء کے کمالات نہیں ہیں، فاطمہ کی عظمتوں کی دلیل ہاشمی جلال اور مطلبی بلندی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کو سمجھنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ مجھے پہچان لے۔ فاطمہ میرا یہ جز ہے، میرا یہ ٹکڑا ہے، مجھ سے ہٹ کر اس کی معرفت ناممکن ہے، اور مجھے الگ کر کے اس کے عرفان کا تصور بھی ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلان رسالت کے وقت میرے ساتھ خدیجہ جیسی بلند کردار پاک باز خاتون موجود تھی۔ میں اس کے کردار کو نمونہ عمل بنا سکتا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ خدیجہ معصومہ نہیں تھی، اور اسلام میں کسی غیر معصوم کے عمل کو سند نہیں بنایا جا سکتا۔ ضرورت تھی کہ میرے ساتھ ایک ایسی خاتون کو رکھا جائے جو ان تمام مرحلے میں میری تبلیغ کی تکمیل کرے، عورتوں کو شریعت کے اعمال سکھائے اور اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا دے۔ قدرت کا کرم تھا کہ اس نے مجھے فاطمہ جیسا تحفہ عنایت فرما دیا، اور فاطمہ نے تھوڑی سی مدت میں پوری صنف کو شریعت کا مکمل آئینہ دکھا دیا۔ کردار زہرا ہر جہت سے حجت بن گیا، اور عمل زہرا ہر اعتبار تبلیغ رسالت کی تکمیل نظر آنے۔ صدیقہ طاہرہ کی یہی ساری عظمت تھی کہ حضور سرور کائنات نے 40 سال کی عمر میں رسالت کا اعلان کیا، اور آپ تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے، لیکن آپ کی ساری تبلیغ اصول دین تک محدود رہی۔
اور آپ توحید کا پیغام سناتے رہے، عدل الہی کی ترویج کرتے رہے، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھواتے رہے، علی کی وزارت و خلافت کا اعلان کرتے رہے، لیکن فروع دین کا کوئی پیغام نہ سنایا، نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا، نہ حج کا فریض عائد ہوا، نہ حجاب کا، اس لیے کہ ابھی سے احکام پیش ہو جائیں گے تو کوئی نمونہ عمل نہ رہے گا، حکم حجاب آ جائے گا تو کوئی پردہ کرنے والا نہ ہوگا۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسی معصوم خاتون ہو جس کا ہر عمل نمونہ شریعت اور ہر کردار آئینہ مذہب ہو۔ قدرت کا کرم تھا کہ اس نے مجھے فاطمہ جیسا تحفہ عنایت فرما دیا۔ اب فاطمہ ایک بیٹی کے اعتبار سے باپ کی خدمت کر رہی ہیں، ایک زوجہ کے اعتبار سے شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں، اور ایک مامتا کے لحاظ سے بچوں کو پرورش کر رہی ہیں۔ فاطمہ کی زندگی کا یہ وہ کمال تھا جو مادر عیسیٰ مریم کو بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ مریم عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہیں، عمران جیسے باپ کی بیٹی ہیں، لیکن مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ یہ شرف صرف فاطمہ زہرا کو ملا ہے کہ آپ پیغمبر جیسے باپ کی بیٹی بھی ہیں، علی جیسے شوہر کی زوجہ بھی ہیں، اور حسنین جیسے شہزادوں کی ماں بھی ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ تبلیغ کے نہ تمام رہ جانے کا نام ہے مریم، اور تبلیغ کی تکمیل کا نام ہے فاطمہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نور مجسم ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے خزانہ قدرت میں خاص طور پر رکھا، اور جب اس نور کو زمین پر اہل ایمان کے دلوں کو منور کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، اور اس نور کو اپنے حبیب کے حوالے کر دیا خزانہ قدرت سے۔ اور اس کے بعد پروردگار نے بی بی کے پردے کا یہ اہتمام کیا کہ نور زہرا بھی بے حجاب نہیں دیا، بلکہ سیبے پردے کے اندر چھپا کر کے دیا گیا۔ یہ ہے عظمت بی بی کے نور کی۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جناب آدم اور حوا دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا، نوع انسان ہم سے شروع ہوئی، پروردگار نے ہمارے سامنے تمام فرشتوں کو، نوری فرشتوں کو سجدے تعظیمی کے لیے جھکا دیا، اور آپ جانتے ہیں یہ دونوں آپس میں باتیں گئے، غرور سا ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں خلق کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ پروردگار عالم کو غرور کسی کا پسند نہیں ہے، میں کسی کا پسند نہیں ہے۔ ابھی یہ تر باتیں کر ہی رہے تھے کہ عالم الغیب کا جبریل کو پہنچا فرما، میری قدرت پہ نہیں آدم و حوا کو عبور، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نہیں بہتر کوئی، اس لیے قدرت حق ان کو دکھانا ہے ضرور۔ لے گئے خلد میں جبریل امی ساتھ اپنے، ہر طرف ہونے لگا قدرت خالق کا ظہور۔ تھی نظر منظر قدرت پہ کہ ایک جان دیکھا، ذوفشاں نور کی کرسی پہ ہے پہ کرے نور۔ مخزن شرم و حیا معدن تسلیم و رضا، صاحب عفت و عصمت شرف عقل و شعور۔ دین و ایمان چپ و راست کھڑے ہیں بادب، چہرے پاک سے ہے نور الہی کا ظہور۔ سر پہ وہ تاج کہیں ذل الہی جس کو، تو گردن میں ہے وہ جس پہ فدا شعلہ طور۔ گوشوارے بھی ہیں کانوں میں چمکدار ایسے، مان ہے روش حضور۔ دیکھ کر بے ہوش پوچھا جبریل ہوئی دور، ہم نے دیکھا نہیں اس طرح کا منظر اب تک، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انسان ہے کہ حور۔ کہا جبریل نے کیا حور کو نسبت ان سے، ہاں فقط خادم مخدوم کا رشتہ ہے ضرور۔ نو انسان سے ہے یہ دختر عالی درجات، عالم قدس میں ہے اس کے فضائل مشہور۔ خلد والے اسے خاتون جنا کہتے ہیں، اس کی خدمت میں سبھی رہتے ہیں غلمانوں کے حور۔ ہم میں جس پر بھی کتاب احدی ہوتا ہے، واسطہ اس کی سفارش کا وہ دیتا ہے ضرور۔ ہر دعا صاحب حاجت کی بدرگاہ خدا، ہوتی ہے اس کی سفارش سے قبول و منظور۔ اس کے رتبے ہیں بڑے پیش خدائے ازلی، سب سے زیادہ ہے اسی پر کرم رب غفور۔ ہم میں جس پر بے تاب احدی ہوتا ہے، واسطہ اس کی صفات کا وہ دیتا ہے ضرور۔ پوچھا آدم نے کہ زیور کی مراتب کیا ہیں، بولے جبریل یہ زیور نہیں ہے اہل شعور، تاج ہے اس کا پدر فقر رسولان جہاں، جو زمانے میں ہے اسلام کا بانی مشہور۔
تو کس کو نہ سمجھنا یہ شوہر اس کا، جو سدا حامی اسلام ہے عبد المخدود، گوشوارے جو ہیں کانوں میں چمکدار ایسے، گوشوارے بھی ہیں کانوں میں چمکدار ایسے، ماند ہے روشنی شمس و قمر جن کے حضور۔ پوچھا آدم نے کہ بولے آدم کہ ہوئے ہم سے بھی پہلے پیدا، سر ہلا کر کہا جبریل امین نے کہ ضرور، ارے خلقت آدم و حوا تو ابھی کل کی ہے بات، ہم بھی پیدا ہوئے عالم میں تو دیکھا یہی نور۔ یہ ہے عظمت نور زہرا عزیزان گرامی۔ اور زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جسے نور کہتے ہیں، زہرا اسے کہتے ہیں جس سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب آپ مصلے پر آتی تھی تو زمین سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس منظر کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ بی بی مصلے کے اوپر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ نور نماز ہی میں کیوں ساتھ ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود ایک نور ہے، اور جب نور سے مل جاتا تھا تو زمین سے آسمان تک نورانیت کا سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ اور یہی نور جب ہمیشہ کے لیے نور علی سے مل گیا تو ایسی نورانیت پیدا ہوئی کہ قیامت تک نور کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اور ایک سلسلہ نورانیت ہے جو 14 صدیوں سے قائم ہے، اس میں قیامت تک قائم رہے گا۔ نورانیت کا یہ عالم ہے کہ نور مجسم پردے غیب میں ہیں اور شعاع اہل ایمان کے دلوں پر برابر پہنچ رہی ہیں۔ فاطمہ طاہرہ ہے، اور طاہرہ اسے کہتے ہیں جسے پیغمبر نے حق طہارت کا درجہ عطا کیا۔ آیت تطہیر کو بھی اس وقت نزول کا راستہ نہیں ملا جب تک پیغمبر اسلام نے فاطمہ کے گھر آ کر چادر کا گھر نہ ہی بنا لیا۔ جب چادر کا گھر بن گیا تو اب آیت تطہیر کو نزول کا راستہ مل گیا۔ نبی کی طہارت کا اعلان ہے تو فاطمہ کے ذریعے، علی کی طہارت کا اعلان ہے تو فاطمہ کے ذریعے، اور ایک پورے سلسلے اس میں طہارت کا اعلان کرنا تو فاطمہ کے ذریعے۔ فاطمہ صدیقہ ہے، اور ایسی صدیقہ جسے پیغمبر نے صدیقہ لفظ سے یاد کیا ہے۔ اور جب آپ میدان مباہلے میں جانے کی ضرورت پڑی تو آپ کسی کو لے کے نہیں گئے، آپ اپنے پنجتن کو لے کر کے گئے۔ عالم کیا تھا کہ آگے آگے پیغمبر اسلام تھے، ایک گود میں حسین تھے، انگلی پکڑے ہوئے حسن تھے، پیچھے بیوی فاطمہ زہرا تھی، ان کے پیچھے علی پشت پناہ تھے۔ یعنی ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت ہے۔ یعنی آپ مرکز بنی ہوئی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا ہے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ساطع ہو رہا تھا، جس کو دیکھ کر نصارہ کے عالم نے کہہ دیا کہ خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، اگر یہ بددعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عزیزان گرامی، آپ کی صداقت کا اعلان میدان مباہلے کے اندر ہوا، دوسرا عید کے موقع پر ہوا۔ ہاں عزیزان گرامی، جب عید کا دن قریب آیا تو بچوں نے کہا مادر گرامی کل عید کا وقت ہے، ہمارے لیے کپڑوں کا کیا انتظام ہے؟ آپ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کیا گئے ہوئے؟ بچے یہ سن کر سو گئے، لیکن ملائکہ میں تہلکہ مچ گیا کہ جنت کو خیاط خانہ بنایا جائے یہ ممکن ہے، رضوان جنت کو درزی بننا پڑا یہ ممکن ہے، لیکن فاطمہ کی وعدے کی تصدیق نہ ہو یہ غیر ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، صبح کا وقت آیا، کسی نے دق الباب کیا، معصومہ عالم دروازے کے پاس آئی، کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی کپڑے لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کپڑے لیے، بچوں کو لباس تو پہنا دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ جو راہ خدا میں زندگی لٹا دیتا ہے خدا اس کی ہر بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مسئلہ یہ تھا کہ جب رضوان جنت سے کپڑے لے کر کے آیا تھا تو اندر آ کے معصومہ عالم کے حوالے کر دیتا، لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا کہ حسنین کے لیے جنت سے لباس لے کر کے آئے، دروغہ جنت آئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، دروغہ جنت جانتا تھا کہ میری عظمت کیا ہے، رضوان جانتا تھا کہ میں جنت کا نگراں ہوں اور فاطمہ سرداران جوانان جنت کی ماں ہے، مسئلہ بھی سرداروں سے متعلق تھا۔ ایسی صورت میں کیا مجال تھی رضوان کی کہ بنا اجازت گھر کے اندر داخل ہو جاتا اور پھر رضوان کے سامنے پھر اس کا انجام بھی رہا ہو کہ اس بارگاہ میں تمکنت کے ساتھ جانے سے کام نہیں بنتا، بلکہ جو محتاج بن کر جاتا ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ
ذاکری اہل بیت جناب کیسر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ جے پور سے فضائل شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور آپ ناظرین کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ ہم قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں پوری قائم ٹیم کی جانب سے۔ آئیے حضرات ہم اب آپ کی خدمت میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب ظفر نصیر آبادی جو ہمارے ساتھ اس وقت نصیر آباد سے موجود ہیں۔ خوبصورت انداز، بہترین ترنم، ایک منفرد انداز سے اپنی شاعری کرتے ہیں۔ ہماری التجا پر لبیک کہی اور اس محفل میں تشریف لے آئے۔ آئیے حضرات ہم متبانہ گزارش کرتے ہیں جناب ظفر نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پوری قائم ٹیم کی جانب سے۔ درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں سفیر اعضا نواب صابر صاحب کا، ان کی محبتیں شامل حال ہیں اور میں ان کی محبتوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جہاں کہیں بھی مولا چاہنے والے ہیں مولا ان سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں ایک مطلع اور 4-5 شعر شہزادی کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ عطا کر ارشاد علی۔ فضیلتوں کا یہ میدان فاطمہ کا ہے، محمد و آل محمد۔ فضیلتوں کا یہ میدان فاطمہ کا ہے، واہ واہ واہ۔ ہر ایک بولتا قرآن فاطمہ کا ہے، ہر ایک بولتا قرآن فاطمہ کا ہے۔ شعر بطور خاص سماعت کریں۔ جہاں پہ آ کے مسلمان بن گئے سلمان، جہاں پہ آ کے مسلمان بن گئے سلمان، مسلمان بن گئے سلمان، وہ چلتا پھرتا دبستان فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے، واہ واہ واہ۔ پھرتا دبستان فاطمہ کا ہے، اور جہاں پر دین محمد نے چلنا سیکھا ہے۔ کیا کہنا قافیہ ملاحظہ کریں آپ حضرات، خوب پڑھ لیں ماشاء اللہ۔ جہاں پر دین محمد نے چلنا سیکھا ہے، وہ گھر وہ صحن وہ دالان فاطمہ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ محمد نے چلنا سیکھا ہے، وہ گھر وہ صحن وہ دالان فاطمہ کا ہے، اور یہودی
تاریخ یہودی کلمہ جو پڑھنے لگا تو بولے ملک، یہودی کلمہ جو پڑھنے لگا تو بولے ملک، یہ تازہ تازہ مسلمان فاطمہ کا ہے۔ خوب پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تازہ مسلمان فاطمہ کا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں بطور خاص، ارشاد عالی، ارشاد عالی۔ صدق گزین کے جنت اگر گوا دے کوئی، فدق کو چھین کے جنت اگر گوا دے کوئی، تو اس میں کون سا نقصان فاطمہ بے شک بے شک ہے۔ کیا کہنا، فدق کو چھین کے جنت اگر گوا دے کوئی، تو اس میں کون سا نقصان فاطمہ فاطمہ کا ہے۔ اور ابھی تقریب میں ذکر ہو رہا تھا کہ جنت سے لباس آیا، میں شعر میں کروں بطور خاص سماعت کریں۔ اللہ، لباس کیا ہے، لباس کیا ہے جو چاہیں مگال جنت سے، لباس کیا ہے جو چاہیں مگال جنت سے، لباس کیا ہے جو چاہے مگال جنت سے، داپا طرح ایمان فاطمہ کا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لباس کیا ہے جو چاہے مگال جنت سے، خدا پہ اس طرح ایمان فاطمہ کا ہے، اور جو کر رہا ہے تلاوت کٹے ہوئے سر سے، جو کر رہا ہے جو کر رہا ہے تلاوت کٹے ہوئے سر سے، وہ نوکے نیزہ پہ قرآن فاطمہ کا، واہ 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 واہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ جو کر رہا ہے تلاوت کٹے ہوئے سر سے، فونوں کے نیزہ پہ قرآن فاطمہ کا ہے۔ کیا کہنا، خوب پڑھ رہا ہوں، زندہ آباد جی۔ ظفر جو مل کے زمانہ پڑھے تو ختم نہ ہو، کیا کہنا، ظفر جو مل کے زمانہ تو زمانہ پڑھے تو ختم نہ ہو، فضیلتوں کا وہ دیوان فاطمہ کا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، آہا، ظفر جو ملے زمانہ پڑھے تو ختم نہ ہو، فضیلتوں
کا وہ دیوان فاطمہ کا ہے، واہ واہ واہ، کا وہ دیوان فاطمہ کا ہے۔ بہت بہت شکریہ علی حضرات کا، اور خصوصی شکریہ ہمارے صابر بھائی کا، ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں ناظرین، یہ تھے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر، خوبصورت آواز، بہترین ترنم جناب ظفر نصیر آبادی صاحب، جو ہماری التجا پر لبیک کہی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہم ایک مرتبہ پھر پوری اپنی قائم ٹیم ٹورنٹو کینیڈا کی جانب سے جناب ظفر نصیر آبادی صاحب کا اور جناب کیسر عباس زیدی جے پوری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے ہم ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 5 فروری کو ایک تعزیتی جلسہ زیر اہتمام قائم ٹی وی فرام کینیڈا سے ڈاکٹر ریحان صاحب کی تعزیت کا ہوگا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور قائم ٹی وی دیکھتے رہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔ فضیلتوں کا یہ میدان فاطمہ کا ہے، ہر ایک بولتا قرآن فاطمہ